بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا سیریس ہے۔ میں جو ہے ایک گلوبل پینڈیمک پہ بات کرنے والا ہوں، which has hit everyone globally and it has hit everyone at such a massive level کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ کویشچنز آتے ہیں، یقین کریں، جو سب سے زیادہ میرے پاس کیسز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے، یا ظاہر ہے کچھ جو سب سے زیادہ شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی with regards to their own selves, that is of those who are stuck in this addiction which I call digital addiction. اور ڈیجیٹل ایڈکشن کا ہی پارٹ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ پورن ایڈکشن بھی ہے۔ تو اتنا مطلب کہ افسوس ہوتا ہے وہ کیسز سن کے، اینڈ لٹرلی ایک تو مجھے جو کویشچن آیا تھا اٹ ٹوٹلی شیٹرڈ می۔ آئی گاٹ کویشچن آف اے 14-year-old boy. He said کہ سر مائی سول از شیٹرنگ، میری سول جو ہے وہ شیٹر ہو رہی ہے because of this addiction, because of this thing, I'm stuck into it. Imagine 14 سال کا بچہ جس کی کھیلنے کی عمر تھی، جس کی سپورٹس کرنے کی عمر تھی، جم جانے کی عمر تھی، جس کی عمر تھی کہ وہ بکس پڑھے، جس کی عمر تھی کہ وہ گرو کرے، اپنے انٹلیکٹ کو گرو کرے، فزیکلی گرو ہو۔ امیجن کہ this age child, this age boy is stuck into it, and Allah knows کہ اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ So we will be discussing on this issue, and with me today is one of my friends, brother محمد علی، جو کہ NLP ٹرینر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور وائل ابراہیم، he is a famous ماشاءاللہ ڈیجیٹل ایڈکشن کاؤنسلر۔ تو ان کی آرگنائزیشن ہے اویئر آرگنائزیشن، وہاں سے انہوں نے جو ہے ڈپلوما کیا ہے ماشاءاللہ، سرٹیفکیشن کی ہے اس ایڈکشن کے حوالے سے۔ تو ان سے ڈسکشن چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ علی بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ سنائیے؟ اللہ کا شکر۔ کیا ہے جس کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ نے جس 14 سال کے بچے کا ذکر کیا، اس سے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سے ڈائریکٹ اسی سے شروع کروں اس بات کو۔ میں ابھی پچھلے سال بفور کووڈ NED یونیورسٹی نے مجھے بلایا ہوا تھا ایک سیشن کے لیے، اور مزے کی بات ہے سیشن اسی پہ تھا، پورنوگرافی ایڈکشن پہ۔ جب سیشن ختم ہوا تو 2 بچے میرے پاس اٹھ کے آئے۔ ایک لڑکی جو کہ 21 سال کی تھی، اور اس نے آگے کہا کہ جی I was raped when I was 7 years old and after that I went into this addiction۔ ٹھیک، اب تو 21 سال کی تھی اور وہ نکل چکی ہے اس سے، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا کیا۔ لیکن جو دوسرا میرے پاس آیا علی، وہ 13 سال کا بچہ تھا، اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر میں 10 سال کی عمر میں اس میں پڑھا تھا، اور 12-12.5 سال کی عمر میں آ کر مجھے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں باتھ روم میں تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، یہاں پر آج کل ہوتا ہے اس میں کمپٹیشن شروع ہوتے ہیں، اور اس کمپٹیشن میں میں چکر آ کے گرا ہوں، میرا سر کھل گیا پیچھے سے، اینڈ آئی لاسٹ ایوری تھنگ، کانشیس ایوری تھنگ۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں 1 سال ہسپتال پہ رہا، بستر میں پڑا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد مجھے میموری میری واپس آئی۔ اچھا، یہاں تک بات ابھی بھی ٹھیک ہے۔ جو اب میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، وہ ہائٹ آف ظلم ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ماں باپ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن میرا ہاتھ نہیں رکتا تھا۔ This is the height of addiction. This is the height of addiction۔ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، and I used to do what I used to do۔ بالکل ٹھیک۔ Such is the situation۔ اتنی ڈینجرس یہ سچویشن ہے۔ نہیں تو یہ علی بھائی why doesn't it get میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ایڈکشن کا، تو پھر یہ سائیکولوجیکل کمیونٹی جو ہے یہ اس کو ایک ڈس آرڈر کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہے، ایڈکشن کیوں نہیں ڈکلیئر اس کو یہ کر رہے؟ یہ تو کر چکے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، اچھا میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن جی ایک میل بیماری ہے جو کہ عام طور پہ 40-50 سال کے بعد جا کے لوگوں کو ہوا کرتی تھی۔ اب اس کو انہوں نے PIED کا نام دے دیا ہے، یعنی کہ پون انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ سو اٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ڈکلیئرڈ ایز اے بیماری، رائٹ؟ فرق یہ ہے کہ یہ انہوں نے ڈکلیئر تو کر دیا،
باہر اس کے اوپر باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کیسز کو ڈیل کرنا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آر سائیکولوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ کمیونٹی, وہ یا تو گولیاں دے دیتے ہیں, صحیح, یا پھر گولیاں دے دیتے ہیں, صحیح, کیونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو, اب جو ہیروئن کا ایڈکٹ ہے اس کی ایڈکشن ڈیل کرنے کے لیے یا اس کی ایڈکشن ڈیل کرنے کے لیے دو مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیروئن کا ایڈکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہیروئن پی رہا ہے, بالکل ٹھیک. یہ جو ایڈکٹ ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کر کیا رہا ہے, یہ باتھ روم کیوں جا رہا ہے بار بار, یہ اکیلا کیوں رہنا چاہ رہا ہے بار بار, رائٹ. تو وہ چونکہ ان لوگوں کو وہ چیزیں وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. سائیکولوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ یہاں پر ایٹ لیسٹ جو میں جتنوں کو جانتا ہوں, آئی ایم شیور ہوں گے. صحیح. اور مطلب میں بینگ این NLP ٹرینر, آئی آلویز تھاٹ کہ مجھے سب پتا ہے یار, میں تو ہر طرح کی ایڈکشن پہ کام کر لیتا ہوں, بٹ جب میں نے شیخ وائل کے ساتھ کام کیا تو مجھے ایسے ایسے ایسپیکٹس پتا چلے. ہمارے یہاں پر فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ ریلیجس شیمنگ بہت کی جاتی ہے. اللہ اکبر, تم یہ کیا کر رہے ہو, تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے. یار جو جہنم میں جانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. آپ جب اس کو یہ چیز مزید بتا رہے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے یار گلٹ میں چلا جائے گا اور پھر سٹریس میں آئے گا اور پھر مزید. وہ جو آپ نے جس کیس کی ایگزامپل دی ہے کہ اسکلنگ نہیں, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف اس کو گلٹ دیا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک, اور دوسری طرف اس کی پرسنالٹی اس کو کنفیوزڈ ہے, میں کروں تو کروں کیا. سو ہمارے یہاں پر نہ ہمارا ریلیجس طبقہ نہ ہمارا سائیکولوجیکل طبقہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. وہ وہی اسٹیریوٹائپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, نہ اس کو وہ سیریس لے رہے ہیں, نہ اس کو سیریس لیتے ہیں. بالکل. اور جو سیریس لیتے بھی ہیں وہ میکسیمم کیا کر دیتے ہیں, وہ شیمنگ کرتے ہیں, فیملی خراب ہو جائے گی, ماں باپ کی عزت. میں نے خود ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ایک کیس میرے پاس آیا, وہ بچہ تھا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ سر وہ تو مجھے ہر وقت جو ہے نا ایک آنٹی تھی ان کے پاس میں چلا گیا, اور وہ آنٹی ہر وقت مجھے ایک ہی بات کہتی تھی, شرم کرو, تمہارے ماں باپ کو دیکھو, تم کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی. میں کہ یہ تو میرے امی ابو بھی کرتے تھے کام, مطلب یہی کام تو گھر پہ بھی ہوتا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل دیز تھنگس. یعنی کہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ مزید بندہ گلٹ میں جائے گا, سٹریس میں آئے گا.